سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129، سورہ طٰہٰ کا 8واں رکوع، 16ویں پارے کا 17واں رکوع۔ یہ 16ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا۔ تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی، اس سے مراد ہے یہ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب میں تاخیر کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک وقت مقرر ہے کہ قیامت میں عذاب ہوگا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو دنیا ہی میں کافروں پر فوراً عذاب آ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، تو ان کی باتوں پر صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں، سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر ادا کریں۔ وقبل غروبها، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں، جو دن کے نصف اخیر میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ یعنی سورج ڈھلنے سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر غروب آفتاب سے پہلے عصر کا وقت ہے۔ تو وقبل غروبها میں ظہر اور عصر دو نمازیں مراد ہیں۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، اس کی پاکی بیان کریں، یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ وہ اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب کی نماز ادا کریں۔ تو فجر اور مغرب کی نماز کا تو پہلے ذکر آ چکا، بعد مفسرین نے فرمایا یہ مزید تاکید کے لیے ہے، اور بعد نے فرمایا یہ جو اس آیت میں ہے وہ قبل غروبها، سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھیں، تو اس سے مراد نماز عصر ہے، اور اطراف النہار، دن کے کناروں پر نماز پڑھیں، اس سے مراد ظہر ہے۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے، اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کے اطراف ملتے ہیں۔ نصف اول کی انتہا ہے اور نصف آخر کی ابتدا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دن ہے، تو جو ظہر کا وقت ہے اس میں دن آدھا ہو جاتا ہے۔ تو جو شروع کا آدھا ہے اور جو آخر کا آدھا ہے وہ دونوں کے ملنے کا وقت ہے ظہر، اس لیے فرمایا وہ اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ لعلک ترضی، اس امید پر آپ راضی ہوں اللہ کے فضل اور اس کی عطا، اس کے انعام اور اکرام سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے حق میں آپ کو شفیع بنایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو راضی فرمائے گا، جیسا کہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی۔ یعنی اے قرآن پڑھنے والے اس بات کو یاد رکھ، کافروں کو جو نعمتیں ملی ہیں، جو دولت ملی ہے، ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھ۔ یعنی اصناف اور اقسام کفار، یہود و نصارہ وغیرہ کو جو دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، مومن کو چاہیے کہ اس کو استحسان اور اعجاب کی نظر سے نہ دیکھے، یعنی اچھا سمجھ کے نہ دیکھے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نافرمانوں کے تم تراک نہ دیکھو، ان کی شان و شوکت نہ دیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ یعنی نافرمانوں اور گناہ گاروں، کافروں کے عیش و عشرت سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس پر افسوس کرو کہ کس قدر گناہوں کی نحوست ان پر چھائی ہوئی ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں۔ اس طرح کی جتنی ان پر نعمت زیادہ ہو، اتنی ہی ان کی سرکشی، ان کا طغیان بڑھے اور وہ سزائے آخرت کے مستحق ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کافروں پر عذاب ہے کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنے ہی زیادہ سرکش ہوتے ہیں۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا، سب سے دیر پا ہے، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر ثابت رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھے روزی دیں گے، یعنی ہم اس کا مکلف تمہیں نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دو، یا اپنے آپ کو روزی دو، یا اپنے گھر والوں کو روزی دو، بلکہ روزی ہم دیتے ہیں، انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ تو روزی کے غم میں نہ پڑ، روزی کی تلاش ضرور کر، لیکن دل میں روزی کا غم نہ رکھ، اپنے دل کو آخرت کے امر کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ کے کام میں ہوتا ہے اللہ اس کی کارسازی کرتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے ہے، کامیاب پرہیزگاری ہوں گے۔ وَقَالُوا، اور کافر بولے، لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ یعنی کافروں نے کہا کہ ایسی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے جس سے ثابت ہو کہ سچے نبی ہیں، حالانکہ کثیر نشانیاں آ چکی تھیں، مسلسل معجزات ظاہر ہو رہے تھے، پھر بھی کفار اندھے بنے رہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے۔ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو پچھلے صحیفوں میں ہے؟ یعنی قرآن کریم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی نبوت اور بعثت کا ذکر یہ پچھلی کتابوں میں ہے۔ یہ کیسی عظیم نشانیاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کو یہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ اگر رسول کے آنے سے پہلے عذاب آ جاتا تو کل بروز قیامت یہ لوگ کہتے کہ ہماری طرف تو نے رسول کیوں نہ بھیجا۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ہم تیری آیتوں پہ چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ یعنی کل بروز قیامت وہ کہتے کہ اے اللہ، اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور آج ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کل متربص، سب راہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اور تم بھی۔
مشرکین نے کہا تھا کہ ہم زمانے کے حوادث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئیں اور ان کا قصہ ختم ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے ہو اور مسلمان تمہارے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے کل متربص، سب راستہ دیکھ رہے ہیں، فتربصوا، تو تم بھی راہ دیکھو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ الحمدللہ 16واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کی جو نسبت ہے، طٰہٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے صدقے میں ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ